امیر بلاج قتل کیس جو ایک بڑا ہائی پروفائل مرڈر کیس تھا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا جس کے اندر ایک نوجوان جو اپنی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھا اور اپنی جان کی بازی ہار گیا، اس کے مقدمے کے اندر اس کے ہی ایک پرانے دوست احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا اور یہ گرفتاری 109 اعانت جرم ابیٹمنٹ کے اندر کی گئی، جس کے اندر پولیس کی رپورٹ کے مطابق اس بندے نے معاونت کی، اس بندے نے فیسیلیٹیٹ کیا ان مرڈررز کو جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر پلان کیا۔ اس ملزم کو احسن شاہ کو تقریباً 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا تھا، وہ پولیس کے پاس تھا، جوڈیشل کسٹڈی کے اندر تھا، جیل کے اندر تھا، کوٹ لکھپت جیل میں۔ آج سے ایک روز قبل اچانک CIA کی پولیس نے جو ہے وہ یہ پلان کیا کہ اس کو لے جا کر کسی جگہ پر ریکوری کروائی جانی ہے، اور 6 ماہ کے بعد ان کے بقول پولیس کی رپورٹ کے مطابق جو احسن شاہ ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کوئی چیز کی ریکوری کروانی ہے، اور اس ریکوری کے لیے وہ پولیس کو شاد باغ کے علاقے میں لے کے جا رہا تھا۔ تو رستے میں جو احسن شاہ تھا اس کے گھر والوں نے، اس کی فیملی کے لوگوں نے اور اس کے کوئی ساتھیوں نے حملہ کر دیا پولیس کے اوپر، اور کچھ سیانی گولیاں جو سیدھی جا کر احسن شاہ کو لگی اور احسن شاہ مر گیا، اور اس کے علاوہ باقی پولیس جو ہے وہ ساری محفوظ رہی، کسی پولیس والے کو کوئی خراش تک نہیں آئی۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ بنایا گیا۔ اس کیس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کیس کے اوپر تو ہم اس کے فیکٹس کے اوپر نہیں جائیں گے، وہ بے گناہ تھا، وہ گنہگار تھا، یا اس مقدمے کے اندر کیا اس کا رول تھا، لیکن یہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس لیے ہے کیونکہ وہ بندہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر مرا۔ اور سب سے بڑا اتفاق اس معاملے کے اندر یہ ہوا کہ پولیس بالکل زخمی نہیں ہوئی، وہ گولی ڈرون اٹیک کی طرح آئی اور سیدھی جا کر جو ہے وہ اس احسن شاہ جو ملزم تھا اس کو جا کر لگی، اور کسی پولیس والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی پولیس والے کو کوئی خراش تک نہیں آئی۔ اور اس سارے معاملے کے اندر جہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا معاملہ ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ اس ملزم کی، اگر وہ ہائی پروفائل مرڈر کیس کا ملزم تھا تو اس ملزم کو لے کر جانے والوں کی اگر سیکیورٹی کے اندر جو وہ سیکیور انہوں نے کرنا تھا چونکہ ان کی ذمہ داری تھی، تو اس کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ وہی انچارج بنے گا، وہی جو بندہ اس کو لے کر جا رہا تھا، جو اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا اس وقت، وہ بنے گا۔ اس کی کئی ریزنز ہیں۔ کچھ لوگ اس معاملے کے اندر ہماری عدالتوں کے اندر جس طرح سے انصاف کے اندر تاخیر ہوتی ہے اور عدالتوں سے جس طرح لوگوں کو انصاف کی توقع نہیں رہتی، تو پھر لوگ اپنے ہاتھ سے انصاف کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس معاملے کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر بھی چونکہ پولیس کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا کیس کمزور ہے، پولیس کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس مقدمے کو ثابت نہیں کر پائیں گے، اور یقیناً پولیس نے یہ سارا کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہوگا، جن لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں کا اس بندے کے لیے گرج ہوگا یا جن لوگوں کا اس بندے نے نقصان کیا ہوگا، ان لوگوں کا بھی اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوگا۔ لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہی کہلاتی ہے، اور قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ جتنا بھی گنہگار ہو، اس کو جب آپ نے گرفتار کر لیا ہے، جب آپ کے پاس مقدمہ ہے، جب آپ لڑ سکتے ہیں ایک قانونی طریقے سے، آپ اس کو عدالت سے اجازت دلوا سکتے ہیں، حال ہی میں اس کی ضمانت بھی خارج ہوئی تھی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایسے معاملات کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی ماحول اچھا نہیں ہوتا اور کوئی ایسا اچھا رزلٹ ابھی تک نہیں ملا ہمیں۔ آئی ہوپ اگر اس معاملے کے اندر مقدمہ درج ہوتا ہے، FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس گولی کو، وہ کون سی چیز کی گولیاں تھیں، کیسے وہ سارا کرائم سین ہے، اس کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اگر یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہوا تو پھر یقیناً حقیقت سامنے آئے گی۔ اگر واقعی اس کے ساتھیوں نے آ کر اس کو مارا ہے تو وہ بھی چیز سامنے آئے گی، اور اگر پولیس نے اس کے اندر سہولت کاری کی ہے، پولیس نے یہ کام خود کیا ہے، قانون خود ہاتھ میں لیا ہے، تو پھر ان تمام جو لوگ رسپانسیبل ہوں گے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔